السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و آلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور کچھ ذرائع سے وہ ویڈیو میرے پاس آئی، کچھ احباب نے بھیجی ہے کہ گستاخ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا مولوی اشرف آصف جلالی نے توبہ و رجوع کر لیا ہے، جو اس نے سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بدترین گستاخی کی تھی۔ ناظرین، یہ گستاخی وہ گستاخی تھی کہ ایسی گستاخی صدیوں میں کسی نے نہیں کی، نہ یزید جیسا بدبخت یہ گستاخی کرنے کی جرت کر سکا، نہ شمر، نہ حرملہ اور بھی گستاخان اہل بیت علیہم السلام جو گزرے ہیں صدیوں میں، کسی نے آج تک ایسی گستاخی، ایسی بے حرمتی نہیں کی سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی، جو اس خبیث ملعون لعنتی جہنمی کافر اشرف آصف جلالی نے کی تھی۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، آتنکی اور دہشت گردانہ فکر اور سوچ رکھنے والا یہ شخص ہے۔ آئے دن بھڑکاؤ بیان دیتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی باتیں کرتا ہے اور آئے دن ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔ تو اس کے رجوع توبہ نامے کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ حضرات پہلے تو اس کی وہ ویڈیو سماعت فرمائیں جو اس نے رجوع نامہ پیش کیا ہے، اور وہاں پر بہت سارے علماء موجود ہیں، کبار مفتیان وہاں پر موجود ہیں ملک پاکستان کے، اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اب تک جب سے اس ملعون جلالی نے گستاخی کی سیدہ سلام اللہ علیہا کی، ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے جس نے اس پر جو ہے انگشت تنقید اٹھایا، اس پر اعتراض کیا، اس کا رد کرنے کی کوشش کی۔ سارے کے سارے اس کی تائید کرنے والے وہاں پر موجود ہیں، سارے کے سارے تائید کرنے والے ہیں۔ تو اس بیٹھک میں ہمارا سوال یہ ہے، اس مجلس میں، اس اجلاس میں حضرت علامہ مفتی عرفان مشہدی صاحب کیوں نہیں ہیں؟ اس میں مفتی حنیف قریشی کیوں نہیں ہے؟ اس میں مفتی ریاض حسین شاہ صاحب کیوں نہیں ہے؟ اس میں مفتی چمن زمان صاحب کیوں نہیں ہے؟ وہ حضرات کیوں نہیں ہیں جن حضرات نے، جن مفتیان کرام نے، علماء کرام نے اس کا رد کیا، اس کے خلاف بیانات جاری کیے، دلائل لگائے؟ وہ حضرات کیوں نہیں ہے اس اجلاس میں؟ اور یہ شخص سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو خطا پر ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی خطاؤں کو گنانا شروع کر دیا تھا اور مناظرے کے چیلنج کرتا تھا، اور جب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے نوکر میدان مناظرہ میں آتے تو یہ بھیگی بلی کی طرح اور گیدڑ کی طرح بھاگ جاتا تھا، اور اس کے متبعین، اس کے چاہنے والے، اس کے مدافعین گیدڑوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے، خود چیلنج کرتے اپنی عوام کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے، اور جب سیدہ زہرا کے نوکر آپ کی عصمت کا تحفظ کرنے کے لیے میدان میں آتے یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ناظرین و سامعین اکرام، اس کی آپ پہلے ہی ویڈیو کلپ سماعت فرمانے دیکھیے کیا کہتا ہے۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے
خطائے اجتہادی منقول ہے اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں، البتہ یقیناً محفوظ ہیں، اور مسئلہ فدق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں، معاذ اللہ ہرگز غاصب نہیں ہیں۔ اس دوران اصلاح احوال کے لیے مخلص اکابر میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، ان سب کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے طفیل ہمارے مابین محبت و احترام کا رشتہ قائم فرمائے اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اور یکسو ہو کر دین حق، اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماعت کر لیا آپ نے۔ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے اس بیان میں یہ کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اور اس کے دل میں خیال دیا تھا کہ اجتہادی خطا، تو بھائی تیرے دل میں جب خیال تھا تو اس کو زبان پر کیوں نہیں لائے؟ یہ مقولہ تو مشہور ہے نا، جو دل میں ہو وہ زبان پر آتا ہے۔ تیرے دل میں فقط خطا ہی تھی، اس لیے تو اپنی زبان سے خطا کا لفظ آیا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ ناظرین سامعین اکرام، آپ اندازہ لگائیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو بدعۃ الرسول ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے فاطمہ زہرا، میری جان ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جان کائنات کی جان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر کوئی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطا پر کہتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حصے کو خطا پر کہہ رہا ہے۔ اور ایک بات اس نے یہ کہی کہ خطا نہیں، خطا اجتہادی تھی، یہ بھی سیدہ کی توہین ہے، گستاخی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام آپ سے ہر گندگی کو، ناپاکی کو دور کیا جائے، آپ سے ہر گندگی ناپاکی کو دور رکھا جائے، اور اس طرح پاک صاف کر دیا جائے جیسے آپ کو پاک صاف کرنے کا حق ہے۔ تو گناہ، غلطی، یہ سب ناپاکی میں آتے ہیں، تو اس کا صدور اہل البیت علیہ السلام سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنا کہ اجتہادی خطا تھی، تو یہ اجتہادی خطا کہنا سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو گویا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو خطا اجتہادی پر کہنا ہوا۔ ناظرین سامعین اکرام، سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا سے ہرگز خطا اجتہادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس طرح کہ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو فدق کا مطالبہ فرما رہی تھیں، آپ جانب حق تھیں، آپ حق پر تھیں، اور آپ اپنے اجتہاد میں آیات قرآنی پیش فرما رہی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک لائے تھے، ایک حدیث پاک لائے تھے قرآنی آیات کے مقابل میں۔ تو آپ بتائیے قرآن پیش کرنے والا حق پر ہوتا ہے یا قرآن کے مقابل میں حدیث پیش کرنے والا خطا اجتہادی پر ہوتا ہے، خطا پر ہوتا ہے؟ آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ تو قرآن کریم پیش کرنے والا حق پر ہوتا ہے، اس کا اجتہاد حق پر ہوتا ہے، اور وہ جانب حق ہوتے ہیں، اور اس کے مقابل میں اگر کوئی قرآن کے مقابل میں اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ
خطا اجتہادی کی طرف ہوتے ہیں، قرآن کے مقابل میں حدیث کیسے لا سکتے ہیں؟ تو سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ قرآن کو لے کر آئی تھی اپنے ساتھ، آیات قرآن پیش کر رہی تھی سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین سامعین اکرام، سیدہ کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی ہر ادا اداء مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ سے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے کوئی لغزش ہو سکتی ہے، خطا اجتہادی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ محفوظہ ہیں، تو سیدہ کے محفوظہ ہونے کی حد کیا ہے بتاؤ؟ اور اس نے یہ قبول کر دیا ہے کہ امکان ہے، خطا کا امکان ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے تو ان سے خطا نہیں ہو سکتی، یہ قبول کر رہا ہے۔ پہلے جو بولی یہ بولا تھا، ابھی بھی وہی بولی بول رہا ہے کہ نہیں ممکن ہے خطا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ سے خطا ہوئی، یہ قرآن کریم سے تم پیش کرو، احادیث سے پیش کرو، صحیح ستہ نہیں، دیگر کتب حدیث سے پیش کرو، صحیح حدیث نہیں، صریح حدیث نہیں، حسن نہیں، تم ضعیف حدیث پیش کر دو، تم منکر حدیث پیش کر دو، تم غریب حدیث پیش کر دو، تم مرسل حدیث پیش کر دو، تم شاذ حدیث پیش کر دو، کہ کس حدیث میں یہ موجود ہے کہ سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ جو فدق کا مطالبہ فرما رہی تھی آپ کی اس پر خطا اجتہادی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس نے لکھا ہے یہ؟ اچھا اب ان کا عقیدہ دیکھیں، من گھڑت عقیدہ کیسا۔ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، نہ صرف شہزادی بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے حصے کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو یہ کہتے ہیں کہ محفوظ ہیں، یعنی خطا اجتہادی پر تھی، ان سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، امکان ہے خطا کا، صدور ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اپنے جو پیشوا ہیں، اپنے جو امام ہیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا صاحب کے تعلق سے یہ لوگ کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک کتاب احکام شریعت جس کے مصنف مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب خود ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے والے ہیں علامہ مخدوم محمد عبدالعزیز چشتی۔ اس میں احکام شریعت میں مولانا احمد رضا صاحب کی سیرت ہے، یہ 3 جلدیں مکمل ایک ساتھ ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 29، صفحہ نمبر 29 میں ہے اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ ہونا۔ لیکن لکھا کیا ہے دیکھیں، جہاں سے خاص بات ہے وہاں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو پورا پڑھ سکتے ہیں، میں اسکرین پر یہ پیج لگا دوں گا۔ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علماء عرب و عجم کو اعتراف ہے کہ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ مولانا احمد رضا صاحب کی زبان اور قلم نقطہ برابر بھی غلطی نہیں کر سکتی، خطا نہیں ہو سکتی، نقطہ برابر بھی۔ اور تم لوگ کس قدر گمراہی میں جا چکے ہو، کس قدر تمہارے دل میں اہل البیت علیہ السلام کا بغض بھرا ہوا ہے کہ تم سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو خطا اجتہادی پر کہتے ہو کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہونے کا امکان ہے، یہ نہیں ہے کہ غیر ممکن ہے، ان سے ممکن ہے۔ اللہ اکبر! اور مولانا احمد رضا بریلوی جو ان کی غلامی میں رہنے کے بھی لائق نہیں ہے، ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، ان کو تم کہتے ہو کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، کتنی نقطے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت لاتے ہیں، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کر ڈالیے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ پڑھ لو، تم کو پتا چلے گا کہ مولانا احمد رضا صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا دوں مولانا احمد رضا فاضل بریلوی صاحب کی کتابوں میں بلکہ فقط فتاوی رضویہ میں ایسی غلطیاں ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جنہوں نے جھوٹ منسوب کیے ہیں، وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ دیکھیں ایک شخصیت کے لیے، ایک شخص کے لیے، اپنے پیشوا کے لیے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقطہ برابر غلطی نہیں ہو سکتی، لغزش خطا نہیں ہو سکتی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ محفوظہ ہیں، لیکن خطا کا امکان ہے، خطا ان سے ہو سکتی ہے، اور وہ خطا اجتہادی پر تھی۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ سیدہ زہرا
सलाम ताला अलैहा खता इज्तिहादी पर थी, नहीं। अगर गौर व फिक्र किया जाए कि सैयदा का मुतालबा कुरान के मुताबिक था, दुरुस्त था, आप जानिब हक हैं, आप सच्ची हैं, क्योंकि आप कुरान पेश कर रही थी। इसके मुकाबले में जो हदीस पेश कर रहे थे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हदीस पेश करने की वजह से अपना इज्तिहाद कुरान के मुकाबले में हदीस से पेश करने की वजह से आप खुद खता इज्तिहादी पर हैं, आप खता इज्तिहादी पर है। कुरान पेश करने वाला कभी खता इज्तिहादी पर नहीं हो सकता, वो हक पर होता है, वो जानिब हक होता है। खता जानिब खता वो होते हैं जो कुरान के मुकाबिल में हदीस को पेश करते हैं। ये लोग रवाफिद के लिए, शिया हजरात के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं तौहीन गुस्ताखी के लिए। वो चीज़ें जो कुतुब में मौजूद है जिसको नहीं बयान करना चाहिए, मजबूरन उनको बयान करने पर मजबूर कर रहे हैं ये लोग। शिया नफरत में ये लोग अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी तौहीन और गुस्ताखी कर रहे हैं जो किसी सदी में बड़े से बड़ा खारजी, बड़े से बड़ा नासबी इस तरह की गुस्ताखी नहीं किया। तो नाज़रीन सामीन इकराम, ये खारजी हैं, ये नासबी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं, ये इस्लाम के दुश्मन है। असल में इस्लाम के लिबास में ये इस्लाम के दुश्मन है। ये सुन्नियत के नाम पर सुन्नियत को बदनाम करने वाले हैं। असल सुन्नियत ये नहीं है जो ये लोग पेश कर रहे हैं। असल सुन्नियत वो है जो ये कहे कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से कोई गलती, कोई खता नहीं हो सकती, और ये गैर मुमकिन है, ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे इस चीज़ का वादा फरमा लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमेशा उनका दिफा करने, उनकी इस्मत और तहारत की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन ताहा व यासीन।